کی پیہاں نہیں تھا کیا گھر جا کے کہی کہہ رہے میں گھر جا کے کیا کہہ میں کر رات تھوڑی گفتگو کری گئی ہے تھوڑے گھر کو نہیں آتے نے بس لیٹ ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ اکبر بس بیٹے کافی ہو گئے ایک کلام جو میں نے گزشتہ سے پیوستہ سال پڑھا تھا آپ کو بہت لطف آیا اور مجھے خود بھی تو وہ معراج کے حوالے سے ہے اور بہت کمال کا کلام ہے تو اس کے آخر میں آتا ہے اسے آپ کیا کہیں گے تو یہ آپ نے بھی ساتھ کہنا ہے تو انشاءاللہ اور مزہ آئے گا شاعر کہتا ہے کہ سرے طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے سرے طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے اور جس سے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے جس سے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے جو کرے کلام رب سے
پائے اور جو کلام رب سنائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو کلام رب سنائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ اور اگلا شعر بہت گہرا ہے کہ کوئی ان کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی۔ سب ایک بار اونچا کہیں نا، کوئی ان کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی۔ کوئی ان کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی، جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے؟ اسے مصطفیٰ کہیں گے، اسے مجتبی کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک خطائیں بخشنے والا ہے اور ایک بخشوانے والا ہے۔ جو خطائیں معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے۔ جو خطائیں معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے۔ جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رحمت دامی پا خدایا تے باغ سکھا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میرے بھریا۔ ہم سب اللہ کے فضل کے طلبگار ہیں۔ عدل کریں تے تھر تھر کمر اچیاں شان والے فضل کریں تے بخش جاور میں ورگے منہ کالے۔ اس گلشن کے لیے یہ جو سجا ہے میاں صاحب کی زبانی دعا، اللہ کرے یہ گلشن قیامت تک اسی طرح سجتا رہے۔
یہ گلشن قیامت تک اسی طرح آباد اور شاد رہے. صدا بہار روے اس باغ کدی خزانہ آوے. یہ ہمارا کشمیری لہجہ ہے. یہ تھوڑا سا میں دوسرے سر میں چلا گیا ہوں. صدا بہار روے اس باغ کدی خزانہ آوے. ہون فیض ہزارہ تائیں ہر بھوکا پھل کھاوے. ہون فیض ہزارہ تائیں ہر بھوکا پھل کھاوے. مالی دا کم پانی لوڑا بھر بھر مشکاں پاوے. مالی دا کم پھل پھول لوڑا مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے. مالک دا کم پھل پھول لوڑا لاوے یا نہ لاوے. رشتوں کی اہمیت کو میاں صاحب نے کہا کہ باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مرن کنڈ خالی. باپ مرے سر ننگا ہوندا ویر مرن کنڈ خالی. ماواں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی. اس کے ساتھ پھر ہم لوگ تھوڑا ذکر کرتے ہیں. اب سارے کریں گے. اللہ 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 الوداع کا شعر آپ سب کے لیے. لے او یار حوالے رب دے میلے چار دناں دے. ہو لے او یار حوالے رب دے چار دناں دے. اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک لبیک
ہمارے کچھ بھائی بیچارے کھڑے ہیں، ان کو زیادہ جلدی ہے، تو میں بھی ان کے لیے تیز کر رہا ہوں تاکہ جلدی سے ہم نمٹیں اور پھر سارے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے مسجد نور کی انتظامیہ کو اتنا بہترین علمی، فکری، روحانی، عرفانی، وجدانی، تربیتی اعتکاف، شہر اعتکاف سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس سفر کو پایۂ تکمیل تک، اس سفر کے پایۂ تکمیل تک پہنچنے میں جن حضرات نے جو خدمت کی، اللہ تبارک و تعالی سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ بالخصوص میرے برادر عزیز علامہ ڈاکٹر محمد ایوب آزاد، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوزات میں اور اضافہ فرمائے اور ان کی نیکیوں میں اور اضافہ فرمائے تاکہ میری نیکیوں میں اور اضافہ ہو جائے۔ میری نیکیوں میں سے وہ بھی ایک نیکی ہیں، تو وہ جتنی نیکیاں اور کریں گے تو میری نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ جس طرح سے آپ کے ساتھ انہوں نے رات دن ایک کیا، پیار بھی کیا، ڈانٹا بھی، مسکرائے بھی آپ کے ساتھ، بھائیوں والا، والد والا، جس کے ساتھ جو سلسلہ بنتا تھا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی اس خدمت کو قبول اور منظور فرمائے اور اس کا اجر و ثواب ہمارے خاندان کے، ہمارے اساتذہ اور سب بزرگوں کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہم لوگ بولتے ہیں، کہ فلاں بندہ انتھک محنت کرتا ہے۔ انتھک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ تھکاوٹ اس کی کاغذوں میں نہیں ہوتی۔ تو وہ انتھک محنت اس پورے پروگرام کے حوالے سے جس شخصیت نے کی، وہ میری بائیں جانب حاجی محمد ذوالفقار صاحب بیٹھے ہیں۔ ہم نے رات دیکھا تو جاگتے دیکھا، صبح اٹھے تو جاگتے دیکھا، اور افطار میں کبھی دیر، سحری میں کبھی دیر، کسی انتظام میں کبھی اللہ کا شکر ہے کوئی دیر نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اور ان کی گزری ہوئی اور ان کی آنے والی نسلوں کو ان تمام خدمات کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو ہمارے مالی معاونین ہیں کہ جنہوں نے اس پروگرام میں، ہر پروگرام میں فائنینس کی ضرورت ہوتی ہے، مالی خرچ کی ضرورت ہوتی ہے، تو جنہوں نے یہ سارا خرچ پورا کیا تو ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں مزید برکت پیدا فرمائے تاکہ یہ شہر اعتکاف، یہ پورے گیٹ تک ہر طرف اعتکاف ہی اعتکاف کا نور نظر آ جائے اور بڑھ جائے یہ سلسلہ۔ اور اس کے بعد جو ہمارے بچے ہیں، دارالعلوم کے طلباء ہیں، انہوں نے حالانکہ چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کا بھی روزہ ہوتا تھا، خود آپ کو پہلے سحری کرا کے خود آخر میں سحری کرنی، آپ کے لیے پہلے دسترخوان سجا کر خود ایسے دوڑتے دوڑتے، ابھی بھی آج کی افطاری میں بھی میں نے دیکھا 2-4 بچے آخر میں آئے، بیچاروں کو کچھ ملا نہیں ملا، لیکن انہوں نے آپ کی خدمت کے لیے جو ہے نا وہ رات دن ایک کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس ہستی کے مزار اور دربار کی نسبت سے یہ مرکز خیر مسجد نور قائم ہے، صوفی محمد نصرت صاحب علیہ الرحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری خدمات کا ڈھیروں ثواب انہیں عطا فرمائے، ان کے درجات کو اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرمائے۔ اور دوستو، نصیحتیں جو آپ حضرات کو، جو معتکفین کو کی، بہت ساری کی، انشاءاللہ آپ یاد بھی رکھیں گے، عمل بھی کریں گے، لیکن جو لوگ اعتکاف میں نہیں تھے ان کے لیے بھی نصیحت ہے کہ کم از کم زندگی میں
اتنا توازن رکھنا ہے کہ کم از کم جو روٹین، جو معاملات، جن عبادات پر آپ رمضان میں قائم تھے، غیر رمضان میں بھی قائم رہیں۔ اعتکاف والے ہی بولے ہو، پیچھے والے بھی بولو بھائی۔ یہ پاکستانی انشاءاللہ نہیں بولنی بھائی، صحیح والی انشاءاللہ بولیں۔ پاکستانیوں کا مشہور ہے کہ جو کام نہ کرنا ہو کہیں گے انشاءاللہ، ہے تو کم از کم۔ اور نمبر 2 کہ دوسرے نمبر پر جو نصیحت میں آپ کو اس کے ساتھ کرنے لگا ہوں، اس پر زیادہ کان دھرنے ہیں کہ جو گناہ، جو برائیاں، جو خرابیاں آپ نے رمضان کے احترام میں، روزے کے احترام میں، قرآن کے احترام میں چھوڑی تھی، ان سے پکی توبہ کر لیں، ان سے پکی توبہ کر لیں، کیونکہ رمضان میں ہم نے گناہ بخشوائے ہیں نا۔ کیا کیا ہے؟ گناہ بخشوائے ہیں، تو بخشوانے کے بعد پھر وہی سے کام شروع کرنا ہے؟ نہیں، رمضان میں گناہ بخشوا دیے، اب ہم نے نیکی کے راستے پر چلنا ہے۔ بس یہ نصیحت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مسجد کے جملہ بانیان، جن میں سے ظاہراً جو سامنے ہمارے ہیں، جنرل محمد اسرار گھومن صاحب، جو اس پیرانہ سالی میں بھی دین کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ مسلسل کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اہل خانہ اور ان کے بچوں پر ان کا سایہ تادیر قائم و دائم فرمائے، تاکہ دین کے خیر کے یہ کام جو ہے نا وہ مزید آگے ہوتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا بندہ بنیں گے تو پھر بات بنے گی، اس کا بندہ بنیں گے تو پھر دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں جو خاصتاً باہر سے آئے ہوئے، میں ان کے لیے یہ بتا رہا ہوں، یہ حدیث ان کے لیے سنا رہا ہوں کہ قیامت کے دن جب تک بندہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا، آپ ذرا تشریف رکھتے، ذرا بات ہو جاتی۔ جزاک اللہ، بس ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی محبت ہے بہت بہت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب تک بندہ 5 سوالات کے جوابات نہیں دے دے گا تو اس وقت تک وہ اللہ کی بارگاہ سے ہٹ ہی نہیں سکے گا۔ کیا فرمایا کہ سب سے پہلے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ زندگی کہاں گزاری ہے۔ کہا نا کہ دلا سنبھل کے کسی کو حساب دینا ہے، یہ زندگی کے لمحے کہاں کہاں گزرے، آڈٹ ہوگا، پوری زندگی کا آڈٹ ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ پوچھا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی میں کیا کرتے رہے۔ یہاں اعتکاف میں یا جب بھی میں جمعے کا خطبے میں بھی آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جوانوں کو میں الگ سے مخاطب ہوتا ہوں اور عمومی الگ مخاطب ہوتا ہوں۔ اس کی وجہ یہی حدیث مبارکہ ہے کہ عمر کے بارے میں الگ پوچھا جائے گا، جوانی کے بارے میں الگ پوچھا جائے گا، جوانی میں کیا کیا۔ اور اگر اچھا کیا ہوگا نا، اگر اچھا کیا ہوگا، اگر جوانی اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں گزری ہوگی، تو پھر حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ قیامت کے دن وہ جوان جس کی جوانی کا زمانہ اللہ کی عبادت میں، بندگی میں گزرا ہوگا، فرمایا قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس کے بعد پوچھا جائے گا وان مالہ من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا۔ صرف اس سے نکلیں کہ مال آنا چاہیے جس طرح بھی آئے، نہیں، حلال طریقے سے آنا چاہیے۔ نمبر 4 وفیما انفقہ، خرچ کہاں پہ کیا۔ تو مال اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس میں شرط ہے کہ جو آنے کا راستہ ہے وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، اور جو خرچ کرنے کا راستہ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور آخری بات بتائی کہ ماذا عمل فیما علم، جتنا علم شریعت کا، دین کا جانتے تھے اس کے مطابق عمل کتنا کیا۔ اب یہ آخری والی جو شک ہے، یہ اعتکاف والے بھائی متوجہ ہوں، یہ جو آخری والی شک ہے
اس کا تعلق آپ کے ساتھ زیادہ ہے۔ آپ میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اعتکاف میں تیسرا سال ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جن کو دوسرا سال ہے۔ تو ہم شب و روز اللہ کا شکر ہے آپ کو بہت کچھ سکھایا ہے، تو پوچھا جانا ہے کہ ماذا عمل فیما علم، جو جانتے تھے اس کے مطابق عمل کتنا کیا۔ تو دوستو ان 5 سوالوں کے جوابات جس کے پاس ہیں، جو تیاری کر رہا ہے بہت اچھے، نہیں کر رہے تیاری کریں، کیونکہ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہاں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ بستر ہے، نہ 6 انچ کا جو ہے نا وہ مولٹی فوم ہے، نہ ماسٹر کا صوفہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں کیا ہے کہ اتھے ہونے نے عملاں دے نہ بیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، ذات نہیں پوچھے، عمل پوچھے جائیں گے۔ تو اعمال کی تیاری کریں، اور کل انشاءاللہ تعالی صبح نماز عید جو ہے وہ ہماری 8 بجے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ساری دعائیں جو بھی ہم کر سکے، ہمارے مانگنے کا دامن تنگ ہے، اللہ کے دینے کا جو سلسلہ ہے وہ بہت وسیع ہے، ہم دعا گو ہیں، اللہ ہمارے مانگنے کے مطابق نہیں اپنی شان کے لائق عطا فرمائے۔ ایسا اور کوئی دعا ہے؟ دعا کریں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرما۔ آج یہ رات لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے۔ میرے مالک و مولا ہمیں اپنی بارگاہ سے دین دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما۔ الہ العالمین جن بچوں کو ذکر کی نعمت، ذکر کی دولت ملی، الہ العالمین اسے سنبھالنے کی، اس میں مزید محنت کرنے کی، تیری معرفت، تیرے قرب، تیری محبت کے راستوں پر مزید آگے بڑھنے کی میرے مالک و مولا توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارا شمار نیک بندوں میں فرما، نفس اور شیطان کے حملوں سے، مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ایک شخصیت اس مسجد کی زمین دینے میں الہ العالمین جن کا بڑا حصہ تھا، ہمایوں شاہد صاحب، الہ العالمین ان کے بھی درجات بلند فرما۔ الہ العالمین صوفی صاحب کے درجات بلند فرما، ان کی اولاد امجاد کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مہربان صوفی محمد عابد صاحب کو الہ العالمین صحت کامل عاجلہ عطا فرما، ان کی بیماری کو الہ العالمین صحت میں تبدیل فرما۔ ہم سب کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی تمام تر بیماریاں میرے مالک و مولا دور فرما۔ الہ العالمین حاجی صاحب جس ہمت سے، جس محنت سے، جس لگن سے محنت کر رہے ہیں، الہ العالمین اس کا صلہ انہیں دونوں جہانوں میں عطا فرما۔ ان کی گزری ہوئی نسلوں کو اور ان کے آنے والی نسلوں کو میرے مالک و مولا اس کا صلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ان تمام عبادات اور طاعات اور نیکیوں کا ثواب الہ العالمین میرے والد محترم رحمت اللہ علیہ کو عطا فرما۔ الہ العالمین ان کے درجات بے حد بلند فرما، بے حد بلند فرما، بے حد بلند فرما۔ الہ العالمین جن کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر ہے، انہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یہ سایہ جب نہیں رہتا تو بندے کو قدر آتی ہے۔ الہ العالمین والدہ محترمہ کو صحت عطا فرما، ان کا سایہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ الہ العالمین ہم سب کے سر پر اور سب کی ماؤں کے سائے ان کے سروں پر قائم و دائم فرما۔ جن کے بھی والدین، والدین میں سے جو کوئی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، الہ العالمین سب کو الہ العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرما۔ ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی بیماریوں سے ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ایک منٹ صرف ایک منٹ آپ بیٹھے رہیں۔ ایک حدیث یاد آ گئی، میں وہ رہ نہ جائے، بہت اہم ہے۔ رمضان میں ماشاءاللہ اکثر لوگ نمازیں جماعت سے پڑھتے ہیں نا۔ کتنے دن ہو گئے رمضان شریف کے؟ کتنے ہو گئے؟ اب 10 دن آپ نے اور محنت کرنی ہے۔ کتنے؟ 10 دن چلہ پورا کرنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 40 دن تک
نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ سے آزاد فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے نفاق کو بھی نکال دے گا۔ تو بس 30 دن آپ نے کر لیے ہیں، 10 دن رہ گئے ہیں۔ ایک منٹ بیٹھ جائیں بھائی، مجھے 2 جملے اور کہہ لینے، 2 جملے پلیز۔ اب یہ ہے کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم۔ ایک منٹ روشنے، ایک منٹ مائک اتار لو۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ اپنا اویس آگے آؤ نا بیٹا، اویس طیب آگے آؤ۔ ایک منٹ، بیٹا یہ مائک آرام سے نکالو۔ ہو گیا؟ السلام علیکم جی ایک منٹ یار، ہاں بیٹا ٹھیک کہہ رہے ہو، ایک منٹ۔ امامہ سارا خراب ہو گیا، نیچے رہن دی۔ بس چلو اللہ خیر، اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے چاچا، اللہ حافظ، اللہ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے جی سر، دعا ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ السلام علیکم چاچا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاء اللہ۔ نیتے نیتے ہاتھ لگ جانا، یہ کرما دا پتہ نہیں پھر نہ سبب دے کدو۔ دعا جو تسی بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ رابطے میں رہنا بیٹا۔ مبارک ہو۔ بہت ہے ایک گھومنا ہے۔ وعلیکم السلام۔ ایک سائیڈ سے آ جاتے تو اچھا تھا، لیکن اب کیا کیا جائے۔ ایک منٹ۔ السلام علیکم۔ رابطے میں رہنا بیٹا۔ جی جی ضرور۔ دعا میں یاد جی 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 انشاءاللہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عمیر فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ شکریہ بیٹے، شکریہ بیٹے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ سال پہ کیوں رکھ رہے ہیں ملاقات؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، السلام اچھا اللہ دے سپرد، اللہ دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ السلام، السلام علیکم، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ مشکل ہے۔ السلام علیکم، الحمد للہ۔
جی جی بالکل اجازت ہے بیٹا. عشاء کی جماعت گھر میں ہی کرانی ہے, جماعت ضائع نہ ہو. السلام ہاں اجازت. بیٹا تھوڑے سے یہ اتار دو, 1 منٹ, ماما پہ. جناب بہت خیر مبارک جناب, خیریت ہے, ٹھیک ہے جناب. السلام علیکم. ٹھیک ہے, اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں ماشاء اللہ بہت سنجیدہ بچہ ہے, اللہ تعالیٰ اور نیک بنائے. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر مبارک, خیر. ٹھیک ہے جناب. آمین آمین آمین. آؤ بھائی پہلوان, ڈاکٹر صاحب. ہاں لے لو کون ہے لینے والا؟ السلام علیکم. کس کے بھائی ہو؟ 5 کے. ماشاء اللہ.